السلام علیکم۔ کیا آپ نے غور کیا ایران کے صدر ایسے وقت میں پاکستان پہنچے ہیں جب پورا مشرق وسطیٰ کئی مہینوں سے کشیدگی کا شکار رہا ہے، جب ایران اور امریکہ کے تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، جب پاکستان خود معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور جب چین، روس، امریکہ اور بھارت سب کی نظریں اس خطے پر لگی ہوئی ہے، تو سوال یہ ہے کیا یہ صرف ایک رسمی سفارتی دورہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی ریجنل اسٹریٹجی چھپی ہوئی ہے؟ کیا پاکستان صرف ایک پڑوسی ملک ہے یا اب پاکستان ایک ایسا ملک بنتا جا رہا ہے جسے نظر انداز کرنا دنیا کے لیے آسان نہیں رہا؟ ویلکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جذبات نہیں بلکہ حقائق، جغرافیہ، معیشت اور سفارت کاری کی بنیاد پر سمجھیں گے کہ ایرانی صدر پاکستان کیوں آئے، دونوں ممالک کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، گیس پائپ لائن کا مستقبل کیا ہوگا، بھارت ان سب کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور آخر میں پاکستان کے لیے اصل موقع کیا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اصل کہانی شاید وہ نہیں جو خبروں میں صرف ایک منٹ میں بتا دی جاتی ہے۔ ایران کے صدر کا دورہ اتنا اہم کیوں ہے؟ عام حالات میں کسی صدر کا دورہ ایک معمول کی سفارتی سرگرمی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بار صورتحال مختلف ہے کیونکہ اس وقت پورا خطہ بدل رہا ہے۔ چند ماہ تک ایران مسلسل عالمی دباؤ کا شکار تھا، پابندیاں، معاشی مشکلات اور علاقائی تنازعات، لیکن اب حالات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایران نے مختلف ممالک کے ساتھ سفارتی رابطے بڑھانے شروع کیے ہیں اور انہی میں پاکستان کا دورہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ دونوں ممالک کی تقریباً 900 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد صرف جغرافیہ نہیں بلکہ تجارتی، توانائی، سرحدی سلامتی اور علاقائی استحکام سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ دورہ محض تصویریں کھنچوانے کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے بھی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس دورے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان اس وقت کئی بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے: توانائی کی کمی، درآمدی بل، مہنگی بجلی اور صنعتی شعبے پر دباؤ۔ ایران دنیا کے بڑے گیس ذخائر رکھنے والے ممالک میں شامل ہے، اسی لیے برسوں سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ زیر بحث رہا ہے۔ اگر مستقبل میں اس منصوبے پر پیش رفت ہوتی ہے تو توانائی کے ذرائع متنوع ہو سکتے ہیں، صنعت کو نسبتاً سستی گیس مل سکتی ہے، درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ بین الاقوامی پابندیاں، مالیاتی خدشات اور سفارتی توازن جیسے عوامل بھی موجود ہیں۔ اسی لیے یہ منصوبہ صرف اقتصادی نہیں بلکہ سفارتی چیلنج بھی ہے۔ دوسرا اور سب سے اہم شعبہ توانائی۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر جس پر سب سے زیادہ عالمی توجہ ہے۔ پاکستان کئی برسوں سے توانائی کے بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ دوسری طرف ایران دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے اس ملاقات میں توانائی کے شعبے پر خصوصی گفتگو ہوئی جس میں ایران پاکستان توانائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، بجلی کی فراہمی بڑھانے اور قدرتی گیس کے منصوبوں پر پیش رفت اور مستقبل میں مشترکہ توانائی منصوبوں کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اگر یہ منصوبے عملی شکل اختیار کرتے ہیں تو پاکستان کو نسبتاً سستی توانائی مل سکتی ہے جس سے صنعت، زراعت اور عام صارفین کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم حقیقت بھی ہے، یہ راستہ اتنا آسان نہیں کیونکہ ایران پر بعض بین الاقوامی پابندیاں اب بھی موجود ہیں۔ اسی لیے پاکستان کو ہر قدم انتہائی محتاط سفارت کاری کے ساتھ اٹھانا ہوگا تاکہ ایک طرف توانائی کی ضروریات پوری ہو اور دوسری طرف عالمی قوانین اور اپنے دیگر بین الاقوامی تعلقات کا توازن بھی برقرار رہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ تمام منصوبے کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان واقعی خطے کا ایک اہم تجارتی اور توانائی کا مرکز بن سکتا ہے، یا پھر یہ وعدے بھی ماضی کے کئی اعلانات کی طرح صرف کاغذوں تک محدود رہ جائیں گے؟ علاقائی سیاست میں پاکستان کی اہمیت۔ پاکستان ایک منفرد جغرافیائی مقام رکھتا ہے، ایک طرف چین، دوسری طرف ایران، قریب افغانستان اور بحیرہ عرب تک رسائی۔ اسی لیے بڑی طاقتیں اس خطے پر نظر رکھتی ہیں۔ اگر پاکستان متوازن خارجی پالیسی برقرار رکھتا ہے تو وہ مختلف ممالک کے ساتھ تعاون بڑھا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان نے کئی علاقائی فورمز پر سفارتی سرگرمیوں میں حصہ بڑھایا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر سفارتی موقع
تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ مضبوط معاشی منصوبہ بندی اور داخلی استحکام بھی ہو۔ بھارت بھی خطے کی ہر بڑی سفارتی پیش رفت پر نظر رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی سیاست ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، توانائی یا رابطوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے علاقائی اثرات ضرور ہوں گے۔ البتہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کسی ایک دورے سے خطے کا طاقت کا توازن فوراً بدل جائے گا۔ سفارتی تعلقات طویل مدتی عمل ہوتے ہیں اور ان کے نتائج وقت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ تو کیا ایرانی صدر کا یہ دورہ صرف ایک رسمی ملاقات ہے؟ شاید نہیں۔ کیا اس سے پاکستان کو فوری معاشی فائدہ ہوگا؟ اس کا جواب ابھی واضح نہیں، لیکن ایک بات ضرور واضح ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان تعاون کے امکانات موجود ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان مواقع کو عملی منصوبے میں تبدیل کر پاتا ہے یا نہیں، یا یہ دورہ بھی ماضی کی کئی ملاقاتوں کی طرح صرف مشترکہ اعلامیے تک محدود رہ جائے گا۔ اس کا جواب آنے والے مہینوں میں سامنے آئے گا۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کامنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی تحقیق پر مبنی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔